مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وجہ یہ بنی تھی کہ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید نے خیانت کرتے ہوئے ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا سوتے سے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم تھا، اس نے آتے ہی اپنا ڈنڈا بجایا۔ کوفہ والے پہلے ہی لڑکھڑا رہے تھے، جب اس نے ڈنڈا بجایا تو پھر وہ بیعت جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کی تھی اس کو توڑ دی، اور ادھر سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کے ہاتھوں ایک لشکر بھیجا کہ جا کے حسین ابن علی کا محاصرہ کرو اور ان سے لڑائی کرو، بیعت ان سے لو ورنہ لڑائی جنگ ہوگی۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھیجو لشکر دے کے اور یہ حکم دو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سب سے پہلے تو میں عمر بن سعد پر سختی کروں گا کہ اس نے اتنی نرمی سے کام کیوں لیا، وہ ان کے ساتھ مل چکا ہے، پھر میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگی ورنہ جنگ ہوگی۔ تو ابن زیاد نے شمر ابن ذوالجوشن کے ساتھ 2000 یا 4000 کا لشکر پھر بھیج دیا۔ جب یہ میدان کربلا میں پہنچا، عمر بن سعد سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگا کہ تو نے اتنی نرمی سے کام کیوں لیا، کہیں تو حسین ابن علی کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ عمر بن سعد کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس وقت عمر بن سعد نے بھی سختی شروع کر دی اور پھر یہ حکم انہوں نے جاری کیا کہ اے حسین ابن علی، یا تو بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے سن 61 ہجری تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ وہ جو انہوں نے خیمے جلائے تھے ان کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان خیموں کے اندر وہ خطوط موجود تھے جو کوفہ والوں نے حضرت حسین ابن علی کے نام بھیجے تھے کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ ان ظالموں کو یہ خطرہ تھا اگر کوئی ثبوت باقی رہ گیا، کسی طرح کا کوئی خط باقی رہ گیا، اگر یزید تک اس کا ثبوت پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اس وجہ سے ظالموں نے خیمے جلا دیے، تمام ثبوت ختم کر دیے، اور پھر یہ قافلہ چلا کوفہ کے اندر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس وقت اس نے اپنی لاٹھی چھڑی یا ڈنڈے کے ساتھ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مارا۔ تو اس وقت ابن زیاد کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، بوڑھی شخصیت، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ترمذی کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا کہ ابن زیاد اے ظالم، اپنے اس ڈنڈے کو، اپنی اس چھڑی کو، اس لاٹھی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے کئی دفعہ ان ہونٹوں پر کالی کملی والے کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، یہ اپنی چھڑی کو ہٹا لے یہاں سے۔ تو پھر ابن زیاد اور یہ تمام اس لشکر کو لے کے یزید کے دربار میں پہنچے۔ ان ظالموں کے ساتھ مل گیا تھا یزید، چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت حسین کے خون کا بدلہ لیتا، ارے حضرت حسین کا جو پسینہ تھا وہ تو ان کے خونوں سے بھی افضل تھا، لیکن اس ظالم یزید نے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں، انہی کے ساتھ مل گئے ظالموں کو۔ پھر لوگوں نے دیکھا اور مورخین نے ان حالات کو لکھا ہے۔ اس دربار میں ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں اسی دربار کے اندر، اسی کوفہ کے اندر، اسی دربار کے اندر ابن زیاد کا سر بھی رکھا گیا مختار سقفی کے سامنے، اور اس نے یہاں تک لکھا کہ مختار سقفی نے پھر اس ابن زیاد کی لاش پر بولے کتے چھوڑ دیے تھے۔ فردن ان کے ساتھ یہی معاملہ بنا، دنیا میں ان کے ساتھ بہت برا ہوا، آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ جانتا۔